نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام دوست احباب مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک محمد رسول اللہ. محترم سامعین حضرات، میں اور آپ آج اللہ کے گھر کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور اس کے نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں. اگر کسی شخص کو کسی ولی کی صحبت نہ ملے، کسی اللہ والے کی صحبت نہ ملے، کسی اللہ کے دوست کی صحبت نہ مل سکے، تو وہ اپنے ان اللہ والوں کا ذکر کر لیا کرے جو اس کے لیے کافی ہو. آج میں اور آپ اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اللہ والوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم نے محفل پاک سے پہلے درود و سلام بھی پڑھا. یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے، اور یہ محفل پاک ہر ماہ ہوتی ہے. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ہر ماہ چاند کی 5 تاریخ کو آپ سبھی حضرات تشریف لے کے آیا کریں. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرید و خلیفہ، خاص خلیفہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ الدین. آپ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ الدین نے آپ کی پیدائش ہوتی ہے 1277 کے اندر، سن 1277 کے اندر، اور آپ کی جو وفات کا دن ہے وہ ہے 1357. اس حساب سے آپ نے کل 79-80 سال عمر پائی ہے. حضور خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ الدین. آپ کے دادا شیخ عبداللطیف خراسانی، آپ کا آبائی علاقہ خراسان تھا. انہوں نے خراسان سے ہجرت کی، لاہور کے اندر تشریف لے کے آئے. شیخ عبداللطیف خراسانی نے خراسان سے ہجرت کی اور لاہور کے اندر تشریف لے کے آئے. جب لاہور کے اندر تشریف لے کے آئے تو لاہور میں اللہ پاک نے انہیں بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے محمد یحییٰ رکھا. جب محمد یحییٰ بڑے ہوئے، وہ تجارت کا کام کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، ایک سے دوسرے شہروں میں سامان لے جا کے خرید و فروخت کیا کرتے تھے. ان دنوں لاہور کے کچھ حالات بہتر نہ تھے. آپ وہاں سے چلے
اور دلی کے اندر تشریف لے گئے۔ محمد یحییٰ جو تھے وہ جب دلی کے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں تو دلی کے اندر اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے محمد محمود رکھا، جن کو ہم نصیر الدین محمود روشن چراغ دل بھی کہتے ہیں۔ دلی کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے تقریباً 9 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی، والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے والد مالدار تھے، تاجر تھے، مال و دولت تھا، اسباب تھے، تو حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دل بھی آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی تعلیم کو آگے جاری رکھا۔ آپ علم ظاہری اور علم باطنی آپ حاصل کرتے رہے۔ آپ کے استاذہ میں سے ایک نام مولانا محمد عبد الکریم شیروانی، ایک نام یہ ملتا ہے، دوسرا نام آپ کے استاذہ میں سے حضرت شیخ افتخار الدین، یہ 2 نام آپ کے استاذہ میں سے ملتے ہیں۔ آپ نے کل علوم دینیہ شرعیہ ظاہریہ حاصل کر کے 25 سال کی عمر تھی آپ کو، ایک اللہ والے مل جاتے ہیں، ایک بزرگ آپ کو ملے، آپ ان بزرگوں کے ساتھ جنگلات میں چلے گئے، اللہ کرتے رہے۔ 7 سال کا عرصہ آپ نے جنگلات میں گزارا، 7 سال آپ جنگلات میں اللہ کرتے رہے، اور 7 سال کے اندر آپ نے 64 چلے مکمل کیے۔ ایک چلہ نہیں کیا، 64 چلے آپ نے ان 7 سال کی عمر میں جنگلات میں جہاں جہاں پھرتے رہے 64 چلے آپ نے کیے۔ 64 چلے آپ فرما کے 7 سال کا عرصہ گزار کے حضور خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دل بھی واپس آ جاتے ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوتی ہے، 40 سال جب آپ کی عمر مبارک ہوتی ہے تو آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں جب جاتے ہیں تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ نے بستی نظام الدین کے اندر جو آپ کی خانقاہ تھی، مدرسہ تھا، وہاں آپ نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، ایک ہال بنایا ہوا تھا، اس کا نام رکھا تھا جماعت خانہ۔ جماعت خانہ اس کو اس لیے کہا کرتے تھے کہ وہاں آپ نے بڑے بڑے پلر بنائے ہوئے تھے، ستون بنائے ہوئے تھے، اور جو درویش آپ کے پاس آتے تھے، جو آپ کے خاص آدمی ہوتے تھے، جن کو آپ نے خلافت عطا کرنی ہوتی تھی، ان کو اس جگہ پہ بٹھا دیتے تھے، ایک ستون کو دے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے آپ اس ستون کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کیا کریں۔ جب آپ حضرت خواجہ نصیر الدین خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو آپ نے پوچھا، حضرت خواجہ نظام الدین نے کہا بیٹے، اس وقت جوان تھے، آپ نے پوچھا نوجوان کیسے آئے ہو؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے جو جملے بولے، آپ نے فرمایا حضرت میں صوفیاء کی نالین کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں۔ صرف یہ ایک جملہ بولا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے پوچھا آپ کے باپ کیا کام کرتے تھے؟ کہا تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ کہا آپ نے 40 سال کا عرصہ کہاں گزارا؟ کہا پہلے 25 سال میں نے علم حاصل کیا، پڑھتا پڑھاتا رہا، اور اس کے بعد میں نے 7 سال کا عرصہ جنگلات میں بیابانوں میں اللہ کرتے گزار دیا، گوشہ نشینی 7 سال اختیار کر لی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ایک ستون رکھ لیں اور ادھر بیٹھ جایا کریں۔ آپ دیکھتے رہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نظر آپ کے اوپر رکھتے رہے۔ ایک دن ملتان شریف سے کچھ مہمان گئے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس۔ جب وہ مہمان آپ کے پاس پہنچے، صبح تہجد شریف کا وقت تھا،
وہ وضو کرنے کے لیے انہوں نے اپنا جبہ مبارک اتار کے نیچے رکھ دیا، وہ وضو کرنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آ کے جبہ چرا لیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی اس مدرسہ کے اندر پیچھے سے کسی نے آ کے جبہ چرا لیا۔ جب جبہ چرایا تو وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین آپ باہر تشریف لے کے آئے۔ جب آپ باہر آئے تو پوچھا نوجوان کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہا حضرت میرا کسی نے جبہ چرا لیا ہے خانقاہ کے اندر۔ آپ نے اپنا جبہ اتارا اور اسے دے دیا۔ کہا یہ میرا جبہ آپ رکھ لیں مگر یہاں شور نہ کریں۔ اس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہ تہجد شریف ادا کر رہے ہوں گے، آپ ان کو تنگ نہ کریں، یہ میرا جبہ آپ رکھ لیں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے جب یہ ماجرا دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ نوجوان اچھا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے ایک دن حضرت خواجہ نصیر الدین نے اجازت مانگی۔ کہا کہ میرے شیخ مجھے اجازت دیں، میں جنگلات میں جانا چاہتا ہوں، گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا سے علیحدگی کرنا چاہتا ہوں، میں جنگلات میں جا کے اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت خواجہ نصیر الدین نے اجازت مانگی تو حضرت خواجہ نظام الدین نے فرمایا نصیر الدین آپ جنگلات میں نہیں جا سکتے، آپ کو میری خانقاہ میں رہنا ہے اور بڑی مصیبتوں کا شکار آپ بڑی مصیبتوں کا شکار ہوں گے، ان کا سامنا آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ فرماتے تھے خدا کی عزت کی قسم میرا جی چاہتا ہے کہ میں خلافت اپنے بعد حضرت خواجہ امیر خسرو کو دوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بعد خلافت خواجہ امیر خسرو کو عطا کروں، لیکن حکم الہی کہتا ہے کہ نصیر الدین کو عطا کروں۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو حکم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نصیر الدین کو خلافت عطا کرو۔ آپ نے خلافت عطا کی، وہ جو جبہ تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آسا مبارک تھا، آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی ایک تسبیح عنایت کی۔ تو شیخ نے کہا تھا کہ جب میں چلا جاؤں گا آپ کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ پیچھے سے اکیلے رہ گئے۔ محمد بن تغلق بادشاہ جو گزرا ہے وہ آپ کے زمانے کا تھا، آپ پر اس نے بڑے بڑے ظلم کیے، وہ ایسے ظلم کرتا تھا، اس نے اپنے پاس کچھ مولوی رکھے ہوئے تھے، مولوی تو نہیں تھے ملا تھے کچھ، وہ اس نے اپنے خرچے پہ رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت خواجہ نصیر الدین کو اس نے اپنی خانقاہ میں بلایا۔ جب خانقاہ میں بلایا تو سونے کے برتنوں کے اندر خواجہ نصیر الدین کے آگے کھانا رکھ دیا، سونے کے برتن ہیں اور ان میں کھانا ہے، خواجہ نصیر الدین کے آگے پڑا۔ ایک طرف مولویوں کو کھڑا کر دیا، دوسری طرف محمد بن تغلق خود بیٹھ گیا۔ اب خواجہ نصیر الدین کے آگے کھانا رکھا، اس کی سوچ تھی اگر یہ کھانا کھائیں گے یہ مولوی فتویٰ لگا دیں گے، یہ چڑھ جائیں گے، اگر اس نے کھانا نہ کھایا میرے دربار کی بے ادبی ہوگی، میں ان کو اذیت دوں گا، تکلیف دوں گا۔ تو حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی، جب آپ بادشاہ نے کہا نصیر الدین کھانا کھاؤ، آپ نے اپنا ہاتھ کیا، اس ہاتھ پہ ایک روٹی رکھ لی اور روٹی کا ایک نوالا توڑ کے اس سے سالن نکالا، اس سونے کے برتن سے سالن نکال کے روٹی کے اوپر ڈال دیا، روٹی کے اوپر سالن ڈال کے آپ کھانے لگ گئے۔ بادشاہ بھی خاموش ہو گیا، اس کے جو مولوی تھے جو اس نے خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی کو تنگ کرنے کے لیے رکھے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو اسی طرح حتیٰ کہ اس نے آخر میں آ کے خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی کو اپنا غلام بنا دیا۔ اس نے کہا نصیر الدین آپ میرے کپڑے دھونے ہیں، آپ میرے کپڑوں کو دھو گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میرے لباس دھونا بھی ہے اور مجھے پہنانا بھی ہے۔ وقت کا شیخ ہے، بادشاہ ظلم کر رہا ہے،
لیکن خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دل میں روزانہ اس کے کپڑے دھوتے بھی ہیں، اس کو پہناتے بھی ہیں۔ ایک دن آیا، خواجہ نصیر الدین نے کہا باری تعالیٰ آج بادشاہ کو جبہ میں پہنا رہا ہوں، اسے لباس میں پہنا رہا ہوں، لیکن اسے اتارے غسل دینے والا اسے اتارے۔ تو خدا کی عزت کی قسم اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ دوسرے دن محمد بن تغلق مر گیا۔ خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی، آپ کو اللہ نے وہ عزت وہ شان عطا کی، اللہ نے آپ کو علم بھی عطا کیا تھا۔ آپ جتنے بڑے بڑے صوفیاء کو دیکھ لیں ان کے پاس علم تھا، فہم تھی، رائے تھی ان کے پاس۔ آج ہمارے پاس علم نہیں رہا، وہ سنت رسول کو ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی ایک دن بادشاہ محمد بن تغلق نے اپنی خانقاہ میں بلایا، کہا نصیر الدین کو بلایا جائے۔ جب خواجہ نصیر الدین آپ کی خانقاہ میں آئے تو بادشاہ بھی بیٹھا تھا، آپ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ تو خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی، بادشاہ نے کچھ سونے کے سکے نیچے رکھے ہوئے تھے پہلے، کہا کہ یہ نصیر الدین کے لیے رکھ دو، میرے دربار کے اندر نصیر الدین آئے گا اور جھک کے جب پیسے اٹھائے گا ہم اس کو زد و کوب کریں گے، اس کو بے عزت کریں گے۔ تو حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ سامنے بیٹھا تھا، نیچے اس نے سونے کے سکے رکھے ہوئے تھے، لیکن خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی نے سونے کے سکوں کی طرف دیکھا تک بھی نہ۔ تو آپ جب جانے لگے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، آج اس نے میرے دربار کی بے ادبی کی ہے۔ آپ جب جانے لگے خواجہ نصیر الدین تو دربار کے اندر بھی کچھ ماننے والے تھے لوگ آپ کو۔ ایک شخص اٹھا، اس نے آپ کے جوتوں کو سیدھا کیا اور وہ جو سونے کے سکے پڑے ہوئے تھے وہ اٹھا کے آپ کو دینا چاہے۔ آپ نے کہا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ نے کہا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جو نوجوان تھا جس نے بعد میں اٹھا کے دیے، بادشاہ نے پوچھا مجھے یہ بتا، نصیر الدین نے وہ سونے کے سکے تو نہیں اٹھائے تھے، لیکن تیری جرت کیسے تو اٹھا کے نصیر الدین کو دے؟ میں نے تو وہ رکھے تھے کہ وہ خود اٹھائیں گے، تو نے کیوں اٹھا کے انہیں دیے؟ تو اس نے کہا بادشاہ پہلی تو میری یہ بات ہے کہ اس میں تیری عزت کا بھی سوال تھا۔ اگر نصیر الدین وہ سکے نہ اٹھا کے جاتا تو دربار کے اندر تیری عزت خراب ہوتی۔ اگر میں نے اٹھا کے دیے ہیں، میں ان کا ماننے والا ہوں، یہ بات ہے میری۔ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مار دے، لیکن میں خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی کا غلام ہوں، ان کا ماننے والا، ان کا چاہنے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، صوفیاء کو آپ پڑھ لیں، صوفیاء کی زندگی کو آپ پڑھ لیں، انہوں نے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر جو کام کیے ہیں، اللہ نے انہی کی وجہ سے آپ کو ولایت عطا کی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں، آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک سفر پر تھے حضرت خواجہ عثمان ہرونی۔ سفر کے دوران حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ایک آتش کدہ آپ نے دیکھا، جہاں لوگ آتش کی پوجا کیا کرتے تھے۔ راستے سے جب گزرے دیکھا تو آپ نے انہیں کہا، حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے، جو حضرت خواجہ نصیر الدین کے دادا پر دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ معین الدین کے وہ پیر تھے،
انہوں نے کہا ہے نادانو یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ آتش پرست جو تھے انہوں نے کہا ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ ارے نادانو جب تک خدا کی پوجا نہیں کرو گے آگ تو تمہیں جلائے گی۔ اس نے کہا آپ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ تمہیں جلائے گی، خدا کی پرستش کرو۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ تو خدا کی عبادت کرتے، خدا کی پوجا کرتے، اس کو مانتے، کیا آپ کو آگ نہیں جلاتی؟ آپ نے کہا نہیں مجھے تو آگ نہیں جلاتی۔ آپ نے انہی کا ایک 7 سالہ بچہ اٹھایا، آگ میں کود پڑے، اس آتش کدے کے اندر چھلانگ لگا دی۔ روایات میں ملتا ہے تقریباً 7 گھنٹے تک آپ آتش میں رہے۔ خواجہ عثمان ہرولی 7 گھنٹے تک آتش میں رہے، لیکن آتش کو یہ جرت نہ ہوئی کہ آپ کو جلائے۔ وہ جو بچہ تھا ان آتش کدوں کا، جو وہ آتش کی پوجا کیا کرتے تھے، آپ کو اس کو بھی جلانے کی جرت تک نہ ہوئی۔ آپ جب 7 گھنٹوں کے بعد باہر آئے تو وہ جو لوگ تھے جن کا آتش کدا تھا وہ سارے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ آپ نے انہیں اسلام کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کیا، اور جہاں وہ آتش کدا انہوں نے بنایا تھا آج حضرت خواجہ عثمان ہرولی کی دربار مبارک مزار شریف اسی جگہ پر ہے۔ آپ نے انہوں نے کہا حضرت آپ ادھر ہی رہے ہمارے پاس، ہم آپ کے ساتھ ان کی خدمت کریں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہی مزار شریف تک بھی وہی بنا۔ یہ ان کی تبلیغ کرنے کا انداز تھا۔ جب حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دین بھی آپ کی جب زندگی کے آخری لمحے آئے، نظر دوڑاتے ہیں کہ میں کس کو خلافت عطا کروں۔ وہ جو آقا علیہ السلام سے وہ جو جبہ اور آسا مبارک اور حضور علیہ السلام کا پیالہ مبارک وہ چلتا رہے، وہ میں کسے عطا کروں؟ دیکھا، نظر دوڑائی، آپ نے کہا میں یہ کسی کو نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں یہ کسی کو نہیں دے کے جاؤں گا۔ آپ کا انتقال ہو گیا، روح کف سلسلے سے پرواز ہو گئی۔ مرنے سے پہلے آپ نے یہ خواہش کی تھی کہ آسا مبارک کو میرے ساتھ لٹا دینا، حضور کا جبہ میرے سینے پہ رکھ دیجئے گا، اور حضور کا جو پیالہ مبارک ہے وہ میرے سر کے نیچے رکھ دینا، اور جو میرے شیخ کی تسبیح ہے میرے پاس اسے میرے ہاتھوں پہ لپیٹ دینا۔ تو آپ کو جب لحد میں آپ کو جب غسل دیا گیا نا، غسل دینے والے حضرت سید گیسو داراز تھے۔ یہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں سید گیسو داراز، وہ آپ کو غسل دینے والے تھے۔ جب آپ کو غسل دے کے لحد میں اتار دیا گیا، آپ کی قبر بنا دی گئی، تو حضرت گیسو داراز جس چارپائی کے اوپر آپ کو غسل دیا گیا تھا، جس چارپائی کے اوپر انہوں نے غسل دیا تھا، اس چارپائی کا جو باندھ تھا وہ آپ نے کاٹ کے اپنے گلے میں ڈال دیا۔ کہا میرے لیے نصیر الدین یہی کافی ہے۔ آپ نے وہ گلے میں ڈال لیا۔ خدا کی عزت کی قسم، گلے میں ڈالنے کی دیر تھی، کسی کو آپ اس کی ایک رسی بھی دے دیتے اللہ اسے ولی بنا دیتا تھا۔ حضرت گیسو داراز کسی کو بھی وہ ایک رسی دے دیتے، رسی کا چھوٹا سا ٹکڑا دے دیتے، اس ٹکڑے میں اتنی برکت تھی کہ اللہ اسے ولایت عطا کر دیتا تھا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہوگی خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دین کی۔ زندگی کا لمحہ لمحہ ان کا کیسے گزرا ہوگا۔ ان کی راتیں قیام اور سجود میں گزرتی تھی، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ خدا کی یاد میں گزرتا تھا، وہ کبھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ محترم احبہ، ہم صوفیاء کی راہ میں چل رہے ہیں اور ہمارے تک دین پہنچانے والے بھی یہ صوفیاء ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر۔ تو جب تک ہم ان کو مانتے رہیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، جس طرح زندگی انہوں نے گزاری ہے،
ہم بھی اسی طرح گزارنے کا عہد کریں تاکہ ان کی زندگی کی برکتیں کچھ ہمیں بھی میسر ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آذان ہوگی، آذان کے بعد جماعت ہوگی، نماز کے بعد لنگر شریف بھی کھلایا جائے گا۔